وجعل الظلمات ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحب البر أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. صدر مجلس، محترم حاضرین، عزیزان ملت، اس سے پہلے کہ آج کا جو کوئز پروگرام ہے وہ شروع ہو، میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند ضروری معلومات رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ معلومات جو ہیں ہفتہ روزہ پروگرام جو ہوتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے. اس کو آپ لوگ غور سے سنیے، اس کے بعد آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا جیسا کہ ہر ہفتہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو انعام سے نوازا جائے گا. چونکہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اب قربانی بھی انشاءاللہ 28 تاریخ کو کرنی ہے، تو یہ حج اور قربانی کی جو یادگار ہے وہ ان دو جلیل القدر پیغمبروں کی یادگار ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کے بارے میں مختصر طور پر جانیں. تو حضرات گرامی، آئیے آج ہم ان دو بہت ہی بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت موجودہ دور کے ملک عراق، کون سا ملک تھا؟ عراق کے تاریخی شہر اور میں ہوئی. اور کہاں پر ہے؟ یہ بابل کے قریب واقع ہے. بابل یہ پرانے زمانے میں بہت ہی مشہور شہر تھا، اور آج کل اس کا نام کیا؟ الناصریہ. کیا نام ہے؟ الناصریہ. یہ کہاں پر واقع ہے؟ عراق کے جنوب میں واقع ہے. تو وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی. پیدائش کب ہوئی تھی آپ کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1700 سال پہلے. کب ہوئی تھی ولادت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1700 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی اس شہر میں. جب آپ کی ولادت یہاں پر ہوئی تو اس ملک کا بادشاہ کون تھا؟ نمرود تھا. اور بابل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ یعنی بابل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا موجود ہے. تو اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نمرود تھا. اور وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ وہاں کے لوگ کافر تھے، مشرک تھے. کفر و شرک کیا ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور آپ کی شخصیت بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے. آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ کا رتبہ بہت ہی بلند ہے. آپ کو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اولو العزم پیغمبر کو کتنے ہوئے ہیں؟ 5 ہوئے ہیں. کون کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد علیہ السلام. یہ کل 5 اولو العزم پیغمبر ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ ان کے مرتبے کا، آپ ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید کی 24 صورتوں میں کیا ہے. کتنی صورتوں میں کیا ہے؟ 24 صورتوں میں کیا ہے. 1-2 صورت میں نہیں بلکہ 24 صورتوں میں کیا ہے. اور کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 69 بار. کتنی مرتبہ؟ 69 مرتبہ جو ہے آپ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. آپ کی شخصیت بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے. آپ کی پوری زندگی کس سے عبارت ہے؟ آزمائش سے، امتحان سے، صبر سے، اطاعت سے، قربانی سے، ایثار سے، وفاداری سے. آپ کی زندگی جو ہے، اگر ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہر قدم پر آپ کا امتحان لیا، آپ کی آزمائش لی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، ان کا امتحان لیا چند کلمات کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھرا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ تو امامت یا رسالت یا نبوت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کیا ہے؟ کھرا اترتا ہے۔ جو آدمی کھرا نہیں اترتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلند مقام پر اس کو فائز نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو بہت ہی بلند مقام پر فائز کیا۔ وہ بلند مقام کون سا ہے؟ رسالت کا ہے، نبوت کا ہے۔ یہ ہر ایک شخص کو نہیں ملتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اختیار کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اسی کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو پیغمبر بنایا۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اپنی قوم کو نصیحت کرنی شروع کی، بادشاہ کو بھی سمجھانا شروع کیا، اور سب کو توحید کی طرف دعوت دی، اور ان سے کہا کہ ان باطل معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ان باطل معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اور ان کا بادشاہ جو تھا ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہوا، اس نے دعوت دی، اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندگی عطا کرتا ہے اور جو مارتا ہے، یعنی زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو اس بیوقوف نے کیا کیا؟ دو آدمیوں کو جیل سے نکالا، اور ایک کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا اور ایک کو زندہ رکھا، اور کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، زندگی موت تو میرے ہاتھ کے اندر بھی ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اس کو کہاں پر غروب کرتا ہے؟ مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو رب ہے تو اس کو کیا کر؟ اس کو مغرب سے طلوع کر اور اس کو مشرق کے اندر کیا کر؟ اس کو غروب کر۔ تو اب کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، اب اس کو کوئی جواب ہی نہیں سجائی دے رہا تھا کہ وہ کون سا جواب دے اور کیا جواب دے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ بات رکھی۔ خیر ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم والوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ اپنے کفر کے اندر، اپنے شرک کے اندر وہ لوگ کیا رہے؟ وہ لوگ اسی پر اصرار کرتے رہے، اور اسی پر وہ لوگ کیا رہے؟ جمے رہے۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اپنی قوم کو نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بتوں کو کیا کیا جائے؟ ان بتوں کو توڑ دیا جائے، اور ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو سبق سکھایا جائے۔ تو ایک سال جب ان کے تہوار منانے کا موقع آیا تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم چلو کل تہوار ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم لوگ مل کر کے کیا کرتے ہیں؟ تہوار مناتے ہیں۔ یہ کفر و شرک کا تہوار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا میں وہاں پر نہیں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ کیا ہوئے؟ وہ لوگ اپنا تہوار منانے چلے گئے۔ تو جب پورا گاؤں، پوری بستی خالی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، وہاں کا جو بت خانہ تھا اس بت خانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر کے بتوں سے پوچھا کہ بتوں یہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے، یہاں پر چڑھاوا موجود ہے، اس چڑھاوا کو تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیا بت کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے پھر بتوں سے پوچھا تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگ بات چیت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کیا بت بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کلہاڑی لی، اور اس کلہاڑی سے اس بت خانے کے اندر جتنے بھی بت بنے ہوئے تھے سب کو انہوں نے توڑ دیا، سب کو انہوں نے چور چور کر دیا، صرف ایک بت کو باقی رکھا جو کون تھا؟ جو ان کا بڑا بت تھا، اور کلہاڑی اس بت کے اندر لٹکا دی۔ جب قوم کے لوگ تہوار بنا کر کے واپس آئے تو بت خانے کے اندر گئے تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھگوان جو ہے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے معبودان باطل کیا ہیں؟ ان کو کسی نے کیا کر دیا ہے؟ ریزہ ریزہ کر دیا ہے، چور چور کر دیا ہے۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، غصے کے اندر وہ لال پیلے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہو نہ ہو
یہ کس کا کام ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا صرف ایک نوجوان ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کہتا ہے، یہ اسی کا کیا کرایا ہے سب کچھ۔ اب وہ لوگ دوڑے بھاگے ہوئے کس کے پاس گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، یہ تمہارا کرتوت ہے، یہ تم نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کیا؟ نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ جس کو تم لوگ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، پتھر لاتے ہو، اس کو بت کی شکل دیتے ہو، لکڑی لاتے ہو، اس سے بت بناتے ہو، پھر اسی کو تم لوگ پوجتے ہو۔ کیا تمہارے عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے؟ یہ بت تم کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود تم لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ لیکن ان کے قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم کو سبق سکھانا ہوگا، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھو ان کا معبود کیسا ہے، جس کی وہ لوگ عبادت کرتے وہ کیسا ہے، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں اپنے بھگوان کی مدد کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا گڈھا کھودا جائے، خندق کھودی جائے، اس خندق کے اندر لکڑیاں جمع کی جائیں اور لکڑیوں کے اندر آگ لگائی جائے، اور اس آگ کے اندر کیا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ یعنی آپ سوچئے، اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کتنا خطرناک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، اور ان لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، اس کے اندر آگ لگائی، اور اس خندق کے اندر لکڑیوں کی مقدار کتنا زیادہ تھی، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، روایات کے اندر اس کا ملتا ہے کہ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اگر چڑیا اس کے اوپر سے گزرتی تھی تو چڑیا بھی جل جاتی تھی۔ اتنی زبردست آگ ان لوگوں نے لگائی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا اعتماد دیکھیے، ان کا توکل دیکھیے، ان کا بھروسہ دیکھیے کہ ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کتنا زیادہ تھا۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کیا تم کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ تم سے مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ ہے جو میری مدد کرے گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا، منجنیق کے اندر بٹھا کر کے۔ اور اب دیکھیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ ان کی قوم نے ان کو آگ کے اندر ڈالا، لیکن آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں نہیں نقصان پہنچایا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کا اٹوٹ اور ان کا اٹل اعتماد اور توکل اور بھروسہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر آپ کی کیسی جرات ہو سکتی تھی، آپ کی ایک ایسی ہمت ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ رہے اور ان کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، اور وہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ جب ان کی قوم نے اس کو دیکھا، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی ہے، ان کو جھٹلا دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وہ اپنے علاقے سے اور اپنی قوم سے کیا کریں، وہ دوسری جگہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو یہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ لہذا وہ ملک عراق کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے بلاد الشام جو کہ مقدس ملک ہے وہاں کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور فلسطین کی راہ لیتے ہیں۔ جب فلسطین جاتے ہیں تو راستے میں بھی ان کی آزمائش ہوتی ہے جب وہ مصر پہنچتے ہیں۔ فلسطین پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو ایک لڑکا عطا کرتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ 86 سال کی عمر میں، سوچئے، اندازہ کیجئے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو ایک لڑکا عطا کرتا ہے۔ قال رب هب لي من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک بخت، ایک صالح اولاد عطا فرما۔ نبی ہیں وہ، پیغمبر ہیں وہ، اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیے، آج کل کی مسلمان عورتوں کو جب بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہیں؟ مزاروں پر جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں؟ پیروں اور اولیوں کے پاس جاتی ہیں، جن کے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ آپ کو بچہ کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں قال رب هب لي من الصالحین. 86 سال کی عمر ہو گئی ہے, ان کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کوئی بچہ نہیں دے سکتی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بشارت دی. کس چیز کی بشارت دی؟ کہ آپ کو ایک بچہ ہوگا اور وہ بچہ کیا ہوگا؟ حلیم ہوگا, بردبار ہوگا, نیک اخلاق والا ہوگا, صالح ہوگا, وہ لوگوں کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا. اس کے اندر اس بات کی بشارت تھی کہ وہ لڑکا جوان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی پھر آزمائش ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بچے اسماعیل کو مکہ لے کر جا کر کے چھوڑ دو. مکہ فلسطین سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے, اور مکہ میں اس وقت نہ تو کھیتی ہوتی تھی, نہ کسی طرح کی کوئی آبادی تھی, بے آب و گیاہ تھا اور ریگستان تھا, پہاڑ تھا, کوئی انسان و جنات وہاں پر رہتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابراہیم اپنے اس شیرخوار بچے کو, اپنے اس چھوٹے ننھے منھے بچے کو لے جاؤ, وہاں مکہ کے اندر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وہ اپنے بچے اور بیوی کو لیتے ہیں, مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور اپنی بیوی بچے کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے وہاں سے جانے لگتے ہیں. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ ابراہیم ہم کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ 2-3 مرتبہ پوچھتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. خیر یہ واقعہ بہت طویل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ 13 سال کا ہو جاتا ہے, وہی مکہ مکرمہ کے اندر رہتا پھرتا ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 متواتر رات خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اس بچے کو ذبح کیجیے. آپ اندازہ کیجئے, تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً اس وقت 100 سال کی ہوتی ہے, اور یہ بچہ جو ابھی چلنے پھرنے کے لائق ہوا ہے, جو اپنے باپ کا سہارا بنا ہے, جو بڑھاپے کی لاٹھی ہے, اس ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی قربت کے لیے آپ اپنے بیٹے کو کیا کیجیے؟ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو ذبح کرے, نہیں, ابراہیم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام یہ خواب 3 رات دیکھتے ہیں, اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ برحق ہوتا ہے, اس کا مقام وہی ہوتا ہے جو وہی کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے, لہذا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک آزمائش. یعنی آپ سوچئے کہ ایک بچہ جو برسوں کی دعاؤں اور آہوں اور التجاؤں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا, جو باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک تھا, دل کا سکون تھا, امیدوں کا مرکز تھا, اور ابھی اس محبت کی بہار پوری طرح جوان بھی نہیں آئی تھی, کہ آزمائش کا ایک ایسا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے. پوری انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اور ایک بیٹے کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا, ان کا لاڈلا بیٹا تھا, لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین کا حکم تھا. ایک طرف فطری محبت تھی, دوسری طرف اطاعت الہی تھی, لیکن یہ اللہ کے خلیل تھے. ان کے قدم نہ ڈگمگائے, ان کے عزم کے اندر کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دل گداز لمحہ آیا جب باپ نے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے اس نیک بیٹے سے یہ بیان کریں کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے, میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیری کیا رائے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں. اگر بیٹا نہ تیار ہوتا تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ بیٹے کو پہلے سے اطلاع دے دی جائے تاکہ کوئی چیز اچانک نہ ہو جس سے کیا ہو, جس سے انکار کی نوبت آ جائے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا
اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا اثر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اپنے صبر کو ظاہر کرتا ہے، اپنی رضامندی کو عیا کرتا ہے کہ نہیں عیا کرتا ہے۔ تو مشورہ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ جاننا مقصد تھا کہ ان کا بیٹا اس کے اوپر صابر ہے، ان کا بیٹا رضامند ہے یا رضامند نہیں ہے۔ آپ نیک بخت بیٹے کی طرف سے، صالح بیٹے کی طرف سے جو جواب آیا وہ بھی تاریخ انسانیت کا ایک بے مثال جواب تھا۔ ان کا بیٹا فرماتا ہے یا ابتف المات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین صابرین میں سے پائیں گے۔ سوچئے 13 سال کا بیٹا ہے، ابھی مکمل طور سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، وہ بیٹا اپنے باپ کا اتنا اطاعت گزار ہے، اتنا نیک ہے، اتنا فرما بردار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ابو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کے اندر کسی طرح کا تردد مت کیجیے، کسی طرح کا تذبذب مت کیجیے، میں اپنی جان کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے، شیطان اس معاملے میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، بلکہ ایمان، تسلیم، رضا اور بندگی کی میراث تھی۔ پھر باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں شیطان انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے ہر فریب کو ٹھکراتے چلے گئے۔ آخر وہ مقام آ گیا، یعنی مینا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، جہاں اس امتحان کو مکمل ہونا تھا، جہاں اس آزمائش کو پورا ہونا تھا۔ ایک طرف باپ تھا جس کے ہاتھوں کے اندر چھری تھی، اور دوسری طرف بیٹا تھا جو رضائے الہی کے لیے اپنی گردن پیش کر چکا تھا۔ زمین و آسمان دم بخود تھے، فرشتے اس منظر کو حیرت و عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ انسانی محبت اور ربانی اطاعت آمنے سامنے تھی، مگر محبت نے اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ آپ سوچئے یہ کتنا عجیب و غریب منظر تھا، کس طرح کا منظر تھا۔ اس طرح کا منظر دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور نہ قیامت تک دنیا یہ منظر دیکھے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت دیکھیے، ان کی تسلیم دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیشانی کے بل ان کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹایا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ تاکہ جب باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی شفقت، پدرانہ شفقت ان کے اوپر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے اندر کیا ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور چھری جلانے کے لیے کیا کر دیا، ہاتھ بڑھا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلنے والی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے والد محترم سے کہ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، جب آپ چھری چلائیے گا تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیجیے گا تاکہ میرے خون کے قطرات آپ کے کپڑے کے اوپر نہ لگ جائیں، جس کو دیکھ کر کے میری ماں رنجیدہ ہو اور مغموم ہو۔ اے میرے ابو جان، جب آپ چھری چلائیے گا تو اس کو جلدی سے میرے گردن پر چلائیے گا تاکہ مجھے موت آسانی سے آئے۔ اے میرے ابو جان، جب آپ گھر جائیے گا تو میری والدہ محترمہ سے میرا سلام کہیے گا۔ یعنی آپ سوچئے، اندازہ کیجیے کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت جب ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اب چھری کو حضرت ابراہیم کی گردن پر چلا دیں، اسی لمحے رحمت الہی جوش میں آئی۔ امتحان پورا ہو چکا تھا، وفاداری ثابت ہو چکی تھی، بندگی اپنے معراج کو پہنچ چکی تھی۔ آسمان سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم اپنے محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اب معجزہ دیکھیے، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور جنت سے اپنے ساتھ ایک میڈھا لاتے ہیں، اور اس میڈھے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ سوچئے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک باپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ پھر اس آزمائش کی تعریف خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی بلا شبہ ایک سخت کھلی ہوئی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ اس تحسین کو کیا کہیے گے، آپ اس آفری کو کیا کہیے گے جس کا ممتحن خود ہی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے اور وہی جو ہے اس کے اوپر شاباشی دے رہا ہے، یا اعلیٰ درجے کی شاباشی ہے یا اعلیٰ درجے کی تحسین ہے۔ تو اس طرح سے اس آزمائش کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم مکمل طور سے کھڑے اترے اور ان کے پاؤں کے اندر ذرہ برابر لغزش نہیں پیدا ہوئی اور ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ یوں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون مطلوب ہے اور نہ گوشت مطلوب ہے، بلکہ وہ بنے بندوں کی اطاعت، اخلاص، تقوی اور وفاداری کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا واقعہ دراصل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی اس کی رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ قربانی یہ صرف رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ قربانی کیا ہے، ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہم اپنی دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنے نفس کی قربانی چاہے گا، اپنی روح کی قربانی چاہے گا، اپنی مال دولت کی قربانی چاہے گا، اپنے گھر کی قربانی چاہے گا، اپنے بچوں کی قربانی چاہے گا، کسی بھی چیز کی قربانی چاہے گا تو ہم اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان قربانی کی اصل روح کو بھول گئے۔ قربانی آج کل کیا بن گیا ہے؟ قربانی ایک تماشا بن گیا ہے، ایک رسم و رواج بن گیا ہے، ایک روایت بن گئی ہے۔ ہم اس سے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو دروس ہیں، اس کے اندر جو اسباق پوشیدہ ہیں، ہم اس سے جو نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو نونہان ملت، عزیزان، طلباء، میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی یہ کس سے عبارت ہے؟ یہ آزمائش سے عبارت ہے۔ یہ کس سے عبارت ہے؟ یہ امتحان سے عبارت ہے، یہ تقویٰ سے عبارت ہے، یہ اخلاص سے عبارت ہے، یہ اطاعت سے عبارت ہے، یہ بندگی سے عبارت ہے۔ لہذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے عبرت لینی چاہیے اور سبق لینی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، عراق سے ہجرت کر کے بلاد الشام فلسطین گئے، فلسطین سے لا کر کے اپنی بیوی بچوں کو کہاں آباد کیا؟ وہاں یعنی مکہ مکرمہ کے اندر آباد کیا۔ پھر آپ فلسطین کے واپس لوٹ گئے اور فلسطین ہی کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام کیا تھا؟ اسحاق تھا۔ اور آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ میں نے آپ کو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابو الانبیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا فادر آف دی پرافٹس، یعنی آپ تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیا آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے۔ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں انبیاء ہوئے۔ جتنے بھی نبی بنو اسرائیل کے اندر آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اسی لیے ہم لوگ درود ابراہیمی کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ تھا آپ کا مقام و مرتبہ، یہ تھا آپ کی زندگی جس کے اندر ہمارے لیے کیا بہت زیادہ درس و عبرت موجود ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اور حضرت اسماعیل کے بارے میں غور سے سنا ہوگا۔ اسی محاضرے سے، اسی لیکچر سے آپ سے انشاءاللہ 10 سوال حسب سابق کیے جائیں گے ابھی آخر میں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنی میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ عزیز طلباء طالبات، ہمارے ڈاکٹر عبد المنان صاحب جو بہت ہی قیمتی بات ہے ہم